کشمیریوں کے جو رہنما ہیں جن کے پاس علم ہے حریت کا، وہ ان کو ہی ڈیتھ سیلز میں گھسا کے قتل کیا جا رہا ہے، تو پہلے ان کو تو بچایا جائے تو پھر بات ہوتی ہے کشمیری قوم کے ساتھ محبت کی۔ تو یہ سارا کا سارا جو اس وقت اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، خاص طور پہ یاسین صاحب کے ساتھ، ہماری بیٹی نے بھی، رضیہ سلطانہ نے بھی یہ لیٹر دیا ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کو، اور ہم نے یہاں پر آئے ہیں اور میں نے بھی ایک لیٹر بھیجا ہے، اور اس کا ہینڈ ریٹن لیٹر ہے بچی کا، جس میں اس نے اپیل کیا ہے کہ میں اپنے والد کو 10 سال سے نہیں، 10.5 ایئر سے نہیں ملی، یہ 2 سال کی تھی جب یہ ملی تھی، اور 5.5 ایئر سے ہماری ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ کیس کی ساری ڈیٹیلز اس کے اندر ڈالی ہیں، اور ان کی ہیلتھ کی بھی ڈیٹیل ساری میں نے یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکریٹری جنرل ہیں ان کو بھی لیٹر جو لکھا ہے، اور یہاں پہ ہم آئے ہیں۔ مگر جو بات حیرانگی کی ہوئی ہے کہ یہاں پر آ کے ہم نے اندر یونائٹڈ نیشنز کے آفس کے اندر، جہاں میں ریگولرلی ہم لوگ آتے ہیں، میں اور بچی، اور ہم لوگ اس کو، یہ پکڑ لو بیٹا، اس کو ایسے رکھو، ہم لوگ یہاں پہ ریگولرلی آتے ہیں، اور یہاں پہ جو ریزیڈنٹ ہیڈ ہوتے ہیں وہی ہمیں ریسیو کرتے ہیں، اور ہم اندر جا کے اپنا جو لیٹر جو ہے، اپنی کمپلین، اپنی جو پٹیشن ہے یا اپنا میمورینڈم ہے کشمیریوں کے ساتھ جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، وہ یہاں پہ جمع کرتے ہیں، اور وہاں پہ پکچر لی جاتی ہے۔ مگر اس دفعہ جب ہم وہاں پہ گئے ہیں تو ڈائریکٹر کیتھرین نے آنا تھا یہاں پہ، وہ یہاں پہ نہیں آئی، وہ ادھر ہی تھی، بٹ شی ریفیوزڈ ٹو میٹ اس۔ انہوں نے اپنی جو بہت ہی ایک رینک میں لوور رینک کی ایک آفیسر جو ہے مس مہوش، ان کے تھرو وہ ریسیو کیا، انہوں نے کہا کہ اب اجازت نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ آپ یہاں پہ اندر، جب آپ یہ میمورینڈم دے رہے ہوں، کہ وہ میمورینڈم جو کشمیر یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا میں ہے، پیلسٹائن یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا کے اندر ہے، اور یونائٹڈ نیشنز بنا ہی اسی لیے تھا کہ دنیا کے اندر امن لایا جائے، اور سب سے پرانی قراردادیں ان کے اوپر ہیں۔ تو شی ریفیوز کہ یہاں پہ پکچر لی جائے، کیونکہ ہم بھی ریسیونگ لیتے ہیں، چاہے آپ کہیں بھی کسی آفس میں جائیں تو آپ کے پاس ایک پروف ہوتا ہے کہ آپ نے ریسیو کروایا ہے، تو ریسیو کے لیے فوٹوگراف لینا، دس از آور رائٹ، اور ہم کوئی ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم ایک پرامن، ایک لیجٹمیٹ اسٹرگل کو چلا رہے ہیں، تو وی کنڈیم دس۔ اور یہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے دنیا بھر میں ان کے جنگوں، وار زونز میں بھی آفیسز ہیں، اور ڈورز ان کے کھلے ہوتے ہیں، لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ مگر ہم جو آج گئے ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے جب ریسیو بھی کیا ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس، اور انہوں نے کہا کچھ دن کے بعد آپ کو ای میل آ جائے گی، مگر نہ کوئی فوٹیج لینی ہے آپ نے، نہ ہی کوئی آپ نے پکچر لینی ہے۔ اور اس وقت میرے شوہر موت کے منہ میں ہے، اس بچی کا باپ موت کے منہ میں ہے، ایک زندہ لاش کی طرح وہ تہاڑ کے ڈیتھ سیل کے اندر پڑا ہوا ہے، نہ ان کو کوئی دوائی دی جا رہی ہے، نہ ان کو کوئی میڈیکل کیئر دیا جا رہا ہے، نہ ان کو آئی سی یو میں دیا جا رہا ہے، اور یہ حالت ہے دنیا کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا۔ کشمیریوں کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا۔ سو آئی پروٹیسٹ اسٹرانگلی اگینسٹ دس ایکشن۔ کشمیریز آر آلسو ہیومن بینگز، ہمارے بھی حقوق ہیں، ہمارے بھی جذبات ہیں، ہم لوگ بھی انسان ہیں، ہمیں بھی حق ہے کہ ہمارے پرزنر جو قیدی ہیں، ہزاروں لاکھوں قیدی جو اس وقت ہندوستان کی جیلوں کے اندر ہیں، اسرائیل سے بھی کوئی بڑا ہے دہشت گرد انڈیا، جس سے دنیا ڈر گئی ہے۔ جو پیلسٹینینز ہیں وہ بھی جا رہے ہوتے ہیں اپنا ریکارڈ پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اور یونائٹڈ نیشنز کے آفیسز میں اوپنلی جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ کوئی نیا رول بن گیا ہے، کشمیریوں کے لیے کوئی ایسا کرفیو آ گیا ہے، یہ تو ہمارا رائٹ ہے، ہم نے کیا کر لینا تھا اس کے بعد؟ صرف ایک کمپلین تھی جو ہم نے یہاں پر آ کے فوٹوگراف کے تھرو ایک گواہی کے طور دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنی تھی، اور خاص طور پہ مودی کو بتانا تھا کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے اندر لے کر گئے۔ مگر یہ مت سمجھے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہمیں زندہ لاشیں بھی آپ لوگ سمجھے نا۔ انشاءاللہ تعالی کشمیری اپنا رائٹ گیو اپ نہیں کریں گے۔ حق خود ارادیت کے لیے یاسین صاحب کھڑے ہیں۔ ہماری یاسین صاحب کی ایک ہی فلسفی ہے کہ جان ایک بہت چھوٹی قربانی ہے، مگر یہ میں ریکارڈ پہ اس لیے لا رہی ہوں کشمیری قوم کے لیے، اور پاکستانی جو بھی دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں کہ اتنا بڑا انجسٹس ہو رہا ہے یاسین صاحب کے ساتھ، کشمیر کی پوری آزادی کی تحریک کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ اس طرح ڈیگریڈ کرنے والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ایم سٹنگ ان انڈیا رائٹ ناؤ۔